الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، حضرات علماء کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کی تقدیریں لکھی ہے جب سے انسان پیدا ہوتا ہے، تو اللہ نے آج منظور لکھا تھا کہ میں راجستھان میں
ڈونگرپور ضلع قصبہ پیٹھ میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں سے ملاقات کروں، اور یہ ملاقات بھی دین کی نسبت پر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ شان ہو اس کو جنت میں ملاقات کا ذریعہ بنا۔ بزرگان محترم، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو موقع کے مناسبت سے ہی بات بہت بہتر رہتی ہے۔ آپ ہی لوگوں نے عنوان بھی طے کر رکھا ہے سیرت النبی کا، سیرت سرکار مدینہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، آسمان و زمین کی کل مخلوقات کا مالک ہے، میدان حشر کا مالک ہے، جنت و جہنم کا مالک ہے، ان کی تعریف کے بعد اگر کوئی ذات تعریف کے لائق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ مخلوقات میں اور نبیوں میں اللہ نے آپ کو سب سے اونچا درجہ عطا فرمایا ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مبین میں خود رسول اللہ کی تعریف فرما ہے۔ انسان کیا تعریف کرے گا، ایک وقت میں آتا ہے، ایک وقت میں مر جاتا ہے۔ وہ بڑی ذات تعریف کر رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بولو زور سے، بے شک وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ وہ اللہ تعریف کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانوں میں علماء نے بھی آپ کی سیرت پر بہت کچھ لکھا ہے، لکھنے والے عرب بھی ہیں اور عرب کو چھوڑ کر عجم کے علماء بھی ہیں۔ ہند و پاک کے علماء نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت کچھ لکھا ہے، مسلمانوں نے بھی لکھا ہے، اور نظم میں بھی لکھا اور نثر میں بھی لکھا، گدیے میں بھی لکھا اور پدیے میں بھی لکھا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر خوب لکھا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی غیر مسلموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت لکھا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے تاریخ دانوں نے اور لکھنے والوں نے، حالانکہ وہ عیسائی ہے، ڈاکٹر کارل مارکس وہ عیسائی ہے، کرسچن ہے، یہ کیا ہے؟ عیسائی ہے، اس نے ایک انگریزی کتاب لکھی ہے 100 آدمی، دنیا کے 100 بڑے آدمی۔ اگر وہ عیسائی ہوتے ہوئے وہ چاہتا تو اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب میں شروعات میں رکھتا، مگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام شروع میں نہیں رکھا۔ کتاب کی شروعات کی اگر اس نے تو لکھا ہے دا پروفیٹ آف دا ہیرو آف دی پروفیٹس، نبیوں کا ہیرو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی ہے۔ ایسے ہی ہندوؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر خوب لکھا ہے۔ تو اگر کوئی ذات تعریف کرنے کے لائق ہے اللہ کے بعد، پورا مجمع زور سے بولو، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قرآن میں تعریف بیان فرما رہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ساری دنیا کی مخلوقات کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت اور مصیبت بنا کر نہیں، آپ دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔
آپ انسانوں کے بھی نبی، آپ جنات کے بھی نبی، آپ سمندر کی مچھلیاں اور مخلوقات کے بھی نبی، آپ جنگل کے رہنے والے جانوروں کے بھی نبی، آپ گھریلو پالتو جانوروں کے بھی نبی، کیڑے مکوڑے حشرات الارض کے بھی نبی، آپ درخت اور جھاڑ اور جیسے جنگلات کے بھی نبی، ساری مخلوقات کے آپ نبی۔ علماء لکھتے ہیں جیسے اللہ پوری کائنات کی مخلوقات کا رب اور مالک ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی مخلوقات کے بولو زور سے بے شک نبی ہیں۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ آپ دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعریف فرما رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی کے باپ کی طرح نہیں کہ جیسے آدمی کو اپنے باپ کو باپ سمجھے۔ فرمایا باپ کا درجہ تو اونچا ہے، باپ سے بھی بڑا درجہ اگر کسی امتی کے لیے ہے، ارے راجستھان والوں ذرا زور سے بے شک بولو، وہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی آخری کڑی ہے۔ یہ دوسری تعریف۔ تیسری تعریف فرمائی إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بہت اونچے مقام پر ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بڑے اونچے اخلاق پر نوازا ہے، بٹھایا ہے کہ آپ کے اخلاق کا مقابلہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ چوتھی جگہ پر تعریف فرمائی ہے نبی آپ کہہ دیجئے دنیا والوں کو کہ ہماری ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ساری مخلوقات، صرف انسانوں کے لیے نبی نہیں، ساری مخلوقات کے لیے۔ غیر مسلمانوں، اللہ جس کی تعریف کرے بھائی زور سے جواب دو نا، ان سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ عربی زبان کا شاعر، اب آئیے ذرا انسانوں کی طرف۔ عربی زبان کا شاعر کہتا ہے محمد بشر، ذرا زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بشر لیس کالبشر، محمد بشر لیس کالبشر، یاقوت حجر لیس کالحجر۔ غضب کیا شاعر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں پیدا کیے گئے، ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، ان کی والدہ کا نام آمینہ تھا، انسانوں میں پیدا کیے گئے مگر وہ ہماری طرح کوئی آرڈینری انسان نہیں تھے، عام انسان نہیں تھے۔ شاعر ایک مثال سے سمجھا رہا ہے کہ ایک راستے میں پڑا ہوا پتھر ہوتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، لوگ لات مار کر سائڈ پر پھینک دیتے ہیں، کہا وہ بھی پتھر ہے، ایک وہ پتھر ہے جو بادشاہوں کی انگوٹھی میں لگتا ہے، وہ بھی پتھر ہے۔ شاعر کہتا ہے جیسے دونوں پتھروں میں آسمان و زمین کا فرق ہے، پیچھے سے لے کر دائیں بائیں پورا مجمع زور سے بے شک بولو، ہم اور اللہ کے نبی میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ہم انسانوں میں اور اللہ کے نبی میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مقام پر بٹھایا۔ اب نبی کے اخلاق اونچے ہیں تو نبی کی آخری جو امت ہے اس کے اخلاق بھی اونچے ہونے چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اللہ کا ایک ایک لفظ جو قرآن میں بیان کیا اس پر غور کیجیے آپ۔
اے مسلمانوں، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی۔ وہ کیسے کھاتے تھے، وہ کیسے پیتے تھے، وہ کیسے سوتے تھے، وہ بازار کس طرح جاتے تھے، انہوں نے بیویوں کے ساتھ زندگی کیسی گزاری، سیٹھ بن کر بھی خود نے کیسی زندگی گزاری، اور کسی اور کے یہاں بکریاں چرا کر کس طرح سیٹھ کے حقوق ادا کیے، پڑوسیوں کے حقوق کس طرح ادا کرتے تھے، اپنوں متوالے اور عاشقین کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، اور دشمنوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا تھا، سفر میں کیسا برتاؤ تھا، گھر پر کیسا برتاؤ تھا، مسجد میں آپ کا برتاؤ کیسا تھا، جنگلوں میں جاتے تو آپ کا برتاؤ کیسا تھا، بازار میں بیٹھتے تو آپ کا برتاؤ کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے تو آپ کا برتاؤ کیسا تھا، خریدنا کس طرح، بیچنا کس طرح، کھیتی باڑی کس طرح، فرمایا ہر چیز کو کھول کھول کر بیان فرمایا۔ فرمایا کھانے بیٹھو دونوں ہاتھ پونچھوں تک دو اور بسم اللہ والا برکت اللہ کہہ کر کھاؤ، کھانا ذکر کرتے کھاؤ، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھو۔ کسی اور کے یہاں دعوت کھاؤ تو اللہم اطعمنا واسقی من سقانا پڑھو۔ آپ دسترخوان پر یہ کام کیا آپ نے تو آپ دسترخوان پر مسلمان کہلائیں گے، اور نہیں کیا آپ نے تو آپ دسترخوان پر مسلمان نہیں۔ آپ بستر پر گئے، اگر وضو کر کے گئے تو سونے پہ سہاگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان وضو کر کے سوئے اور اگر اسی رات اللہ نے لکھا ہو موت تو فرمایا شہید ولو مات علی فراش، شہید ہو کر مرے گا چاہے بستر پر مرا ہے۔ مگر بعض لوگ اس حدیث کا الٹا مطلب نکالتے ہیں کہ وضو کر کے سوئیں گے تو مر جائیں گے۔ بولو بھائی زور سے جواب دو، ایسا ہے کہیں؟ موت لکھی ہے تو وضو کر کے بھی آئے گی، زور سے بولو بے شک ہوگا، موت لکھی ہے تو بغیر وضو کے بھی آئے گی۔ فائدہ یہ ہوگا کہ وضو کر کے سو گے تو شہادت کی موت پر، نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو 2 منٹ نکال کر سونے سے پہلے وضو کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ذرا زور سے انشاءاللہ کہنے کوشش کرو گے، بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا، 2 منٹ لگتی وضو کرتے۔ پھر آپ بستر پر گئے، داہنی کروٹ سوئے اور دعا پڑھی اللہم بسمک اموت و احیا۔ آپ بستر پر گئے تو مسلمان ہو گئے۔ سو کر اٹھنے کی دعا پڑھی اور فوراً بستر برابر کر لیا۔ آپ سو کر اٹھنے کے بعد دعا پڑھ کر پہلے بستر کو برابر کرتے، یہ آپ کی پہلی سنت ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بیویوں کے نام چھوڑ دیتے ہیں، بیویوں کے نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بستر برابر کرتے تھے اٹھنے کے بعد، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شمائل ترمذی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد دعا پڑھتے تو فوراً بستر کو برابر کرتے۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں، چادر ادھر رکھڑ رہی ہے، ادھر کمبل ادھر گیری، بیوی کرے گی، یہ سنت طریقہ نہیں۔ سنت یہ ہے نبی کے عاشق ہر چیز کو اٹھا لیتے کہ اللہ کے نبی کی سنت۔ اب آپ وضو کر کے دانت صاف کر کے نماز کو گئے وضو کر تو اب آپ کا سلسلہ رات کو کھانے سے شروع ہوا، اب آپ سیدھے یہاں تک مسلمان کہہ رہا ہے۔ اب چائے پانی کر کے کھیتی باڑی پر جاؤ، بزنس پر جاؤ، ایجوکیشن کے لیے جاؤ، جہاں بھی جاؤ اللہ کے حکم کو دیکھو گے، اور وہاں بھی کوئی گناہ کا کام آیا اور حکم کے خلاف ہوا تو آدمی پیچھے ہٹ کر جائے کہ اللہ کے قانون کے خلاف۔ پھر وہ کھیتی باڑی بھی بولو ذرا زور سے بے شک، اور بزنس بھی آپ کو جنت میں لے جائے۔ آپ لوگ بہت دھیمے سے بولتے ہیں، بے شک ذرا زور سے بولنا چاہیے۔ غازی اور مجاہد مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی دھیمے نہیں بولتا ہے۔ اللہ اور نبی کی بات پر آدمی کو وجد آنا چاہیے، جوش و خروش ہونا چاہیے کہ اللہ اور نبی سے محبت ہے۔
اب آپ دوپہر کھانا کھائیں واپس یہی سنتیں آپ کے ساتھ آئیں، ذکر کرتے رہیں آپ، یہ آپ کی آخرت بنتی جائے۔ پھر ظہر کا وقت آیا، آپ نماز کو گئے، عصر کا وقت آیا، مغرب میں عشاء کا۔ ایسا نہیں کہ جمعہ نماز پڑھ رہے۔ مسلمانوں کے مار پڑنے کی بنیاد یہ ہے کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے اس مالک کے سامنے 5 وقت سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن میں کسی اور عمل پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ عمل تمہیں گناہوں سے بچائے گا، ایک نماز کو اللہ نے ایسا بتایا، زور سے بولو بے شک کہ نماز کی پابندی کرو گے یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گا، یہ قرآن نے کہا۔ مگر وہی چیز ہماری ہے کہ ہم ایک آج تک نمازی نہیں بن سکے۔ 5 وقت کے نماز، آپ عصر میں آؤ، ظہر میں آؤ، مغرب میں آؤ، عشاء میں آؤ، جمعہ کے دن دیکھو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ جمعے کی عظمت بٹھائی تو فرض نماز کی عظمت بھی بٹھاؤ۔ ابھی آپ وضو کی حالت میں ہیں ماشاءاللہ، مسجد میں وضو کر کے عشاء پڑھی، آپ اپنے دل سے پوچھو، آپ وضو سے پہلے آپ کی حالت کیسی تھی؟ زور سے بے شک بولنا، زبردستی مت بولنا۔ وضو کرنے کے بعد، یہ اللہ کا ایک حکم ہے وضو، ایمانداری سے بے شک بولو، وضو کرنے کے بعد آپ کے دل میں خاص قسم کا نور پیدا ہو۔ بولو نے بھائی زور سے بولو، کیوں؟ آپ نے اللہ کا حکم مانا، پھر سنتیں پڑھی، پھر فرض پڑھی، پھر سنت اور نوافل اور وتر پڑھی، اب آپ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے، بیان میں بیٹھے قرآن و حدیث کے، اور آپ نور میں بڑھتے گئے، بڑھتے بڑھتے۔ یہ روح کی خوراک ہے، روح کی۔ ہم کو اللہ نے 2 چیزیں دی، ایک بدن، شریر، اور دوسری روح۔ پورا مجمع زور سے بولو، کتنی چیزیں دی؟ ایک بدن اور دوسرا۔ ہم بدن کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ساری دوڑ بھاگ بدن کے لیے، جو ایک غیر مسلم کرتا ہے وہ ساری دوڑ بھاگ ہمارے لیے، مگر روح ہماری بھوکی پڑی ہے، بھوکی پڑی ہے۔ جمعہ آ کر 8 دن تک یہ بھوکی پڑی ہے۔ درخت تو ہے ہرا بھرا، سمجھے آپ، درخت تو کھڑا ہے مگر اس میں کوئی جان نہیں۔ بدن کو تو پال رہے، کھانا دے رہے، پینا دے رہے، خوراک دے رہے، اناج اور غلہ دے رہے، دودھ، گھی اور مکھن دے رہے، یہ بدن کی غذا ہے۔ مگر مسلمانوں زور سے بے شک بولو، روح کو بھی خوراک کی، زور سے بولو بے شک، روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، اور وہ خوراک ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، تعلیم، بیانات، دعوت و تبلیغ میں جانا، گھر گھر تعلیم زندہ کرنا، تہجد پڑھنا، دعائیں مانگنا، خیرات کرنا، آپس کے معاملات صاف صفائی، کسی کا 5 پیسہ نہ کھائیں، سود اور ویارت کے کاروبار سے بچیں، حلال روزی کمائیں، 100% حلال، پڑوسی کا حق، ماں باپ کا حق، رشتہ داروں کا حق، اولاد کا حق، بیوی کا حق، بیوی کے لیے شوہر کا حق، رشتہ داروں میں میراث اور وراثت کا معاملہ مفتیوں کے پوچھے بغیر آدمی اپنے آپ نہ کرے، یہ روح کی خوراک ہے۔ آج ہم لوگ بدن کو تو پال رہے مگر روح مری ہوئی پڑی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے مار پڑ رہی کہ جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد چھوڑ بیٹھے ہو، اور جو زندگی کا مقصد نہیں، روزی کتنی دینا ہے، قرآن میں 12ویں پارے میں ہے، انسانوں اگر تمہارے ہاتھ میں روزی ہوتی تو دنیا کا ہر انسان کروڑ پتی اور ارب پتی ہوتا۔ بولو بے شک زور سے، اللہ نے صحیح فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ کب کس کو مالدار بنانا ہے، کب کس کو غریب بنانا ہے، پورے مجمع میں سے آواز آنی چاہیے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب وقت آئے گا تو مال دیتا ہے، وقت آتا ہے تو غریب بھی بنا دیتا ہے، قرض بھی آ جاتے ہیں، حالات آتے۔ تو روح کی خوراک چاہیے، روح مری ہوئی پڑی ہے، اس کو زندہ کیجیے آپ، اور وہ زندہ ہوگی رسول اللہ کی سیرت سے، آپ کی مبارک سنتوں سے۔ آپ دن میں 10-15 مرتبہ ہر نماز سے پہلے تو مسواک کرتے تھے، کھانا کھانے سے پہلے مسواک کرتے، کھانا کھانے کے بعد مسواک کرتے۔ آپ کہیں بازار سے تشریف لے آتے یا سفر سے تشریف لاتے، فوراً آپ کے منہ میں مسواک ہوتی تھی اور آپ دانتوں کی صفائی فرماتے تھے۔ آپ ہر جمعہ کو ناخن صاف کرتے تھے، ہر جمعہ کو بدن کے بال صاف فرماتے تھے۔
یہ نبی کی سنت میں سے. اور یہاں تک بتلایا 40 دن میں بدن کے بالوں کی صفائی نہیں ہوگی اور 41واں دن لگ گیا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، وہ گناہ میں داخل ہو گیا. طریقہ بتلایا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا. ناخن کاٹنا، مونچھیں کتروانا، داڑھی کو بڑھانا، روزانہ غسل کرنا، کپڑوں کی صفائی، بدن کی صفائی، مکان کے کمروں کی صفائی، مکان کے آنگن کی صفائی، جگہ جگہ پر. اور صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان بتلایا. یہ روح کی خوراک ہے، روح کی خوراک. جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، تکبر سے بچو، تہمت لگانے سے بچو، آنکھوں کے زینا سے بچو. یہ جتنے گناہ بتلائے، شراب سے، دارو سے، پتنگ چگانے سے، گربے کھیلنے سے، جو سب شرک کی راستے ہیں، فرمایا جن جن چیزوں سے روکا ہے. کون سی چیزیں حلال ہے کھانا پینا، کون سی چیزیں حرام ہے، وہ سب چیزیں کھول کر بتلائے. حلال جانور کا گوشت کھاؤ. میکڈونلڈس کی ہوٹلوں میں مت کھاؤ، تو نہیں کھانا چاہیے. پلینوں میں، ٹرینوں میں گوشت آتا ہے، وہ کہے وہ سکہ بھی مارو کمپنیوں نے، تو بھی مت کھاؤ. جہاں شک ہو وہاں سبزیاں کھا لو، مر جاؤ گے. حکم ہے اللہ. ہماری روح سوکھی پڑی ہے، مردار پڑی ہے، اس لیے کہ گناہوں سے بچتے نہیں، حکم مانتے نہیں. مانتے تو ڈھیلا ڈھالا. مسئلہ ہے یقین کمزور ہونے کا. ہمارا یقین کمزور، ہم آخری زمانے کے مسلمان ہیں. قیامت سروں پہ آ گئی ہے. صحابہ نے پوچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کی حالت دنیا کی قوموں کے سامنے ایسی ہوگی جیسے سمندر میں کچرا پانی بہا کر لے جاتا، پانی کچرے کو بہا کر لے جاتا. تو صحابہ نے پوچھا، اللہ، بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول، کیا مسلمان اس وقت کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اتنی تعداد نہیں رہی ہوگی جتنی تعداد دنیا میں مسلمانوں کی. کا پھر کیا وجہ ہوگی؟ دیکھو آسمانی خبریں آ رہی ہیں، آسمانی خبریں. فرمایا کہ 2 کارن ہوں گے. پورا مجمع زور سے بولو، کتنے کارن؟ 2. بھائی کون شور کر رہا ہے؟ آواز بند کرو. 2 کارن ہوں گے. پہلا کارن، پہلا سبب، مسلمانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. کیا وجہ کیا ہوگی؟ واٹ از دا ریزن؟ تو فرمایا مال کی محبت دنیا دل میں اتنی رس بس گئی ہوگی کہ اللہ کے دین کو نمبر 2 پر رکھ دیں گے اور مال کو نمبر 1 پر رکھیں گے. یہ دھیان سے سنو آپ، دنیا کو نمبر 1 پر رکھیں گے اور اللہ کے دین کو پیچھے ڈال دیں گے. اور دوسری وجہ بتلائی، دوسری وجہ دھیان سے سنیے. ایک تو مال کی محبت بتلائی اور دوسرا فرمایا موت سے یہ مسلمان نفرت کرنے لگے. جو موت، پورا مجمع زور سے بولو بے شک، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، بولو بے شک، اسی موت سے یہ نفرت کرے. قدرتی موت سے انسان کو ڈر لگتا ہے، مگر ڈر تو دوسری چیز ہے. ڈر تو لگتا ہی، ابھی آگ لگ جائے اللہ نہ کرے تو ہر انسان بھاگے گا، زلزلہ آئے گا ہر انسان بھاگے گا. یہ قدرتی چیز ہے ڈر، مگر ڈر کا مسئلہ نہیں. اللہ یہ فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہ مسلمان وہ موت جس سے اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے اس سے نفرت کرے گا. نفرت کا کیا مطلب؟ موت آنی نہیں چاہیے. اب یہ دونوں کارن ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان ناستک بھی بن سکتا ہے، شرک بھی کر سکتا ہے، ہر قسم کے گناہ کر سکتا ہے، کیونکہ مال کی محبت رچ گئی اور موت سے نفرت کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر موت کی 3 نشانیاں بتلائی. پہلے آمین کہو، اللہ ہمارے مرحومین کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور زور سے آمین کہو، اللہ ہم سب کو، پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرمائے. فرمایا مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ایک بار، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو، ایمان پر ہو. دوسری فرمائی مرنے کے بعد دیکھو اگر وہ کلمہ نہ بھی پڑھ سکا مگر روح نکلنے کے بعد چہرے پر مسکراہٹ ہے، حدیث میں ہے،
چہرے پر مسکراہٹ ہے، فاز ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سمجھ جا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور تیسری نشانی فرمائی موت المومن عرق بالجبین، فرمایا اگر کسی کا کلمہ نہ بھی سنا تو مرنے کے بعد پیشانی دیکھ لو، اگر پیشانی پر پسینہ ایک قطرہ بھی آ گیا ہے سمجھو ایمان پر مرا۔ اللہ ہم سب کو یہ تینوں نعمت نصیب فرمائے، کامیاب ہو جاؤ۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ روح ہماری بھوکی پڑی ہے، روح بھوکی ہے، خوراک نہیں مل رہا ہے، اس لیے بدن میں کوئی جان نہیں۔ ایسا ہے درخت تو ہے مگر سوکھا پڑا ہے، اندر جان نہیں۔ اس لیے یہ پاورفل ہوگا تو بدن پاورفل ہوگا۔ رمضان کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مگر رمضان میں کتنا پاور ہے دیکھ لو۔ ایک دو تراویح میں آئے فل، اور دو چار دن کے بعد دیکھو اپریل فل، دو چار تراویح کے بعد غائب سب۔ اور پھر 27ویں رات کو آئیں سحری کی، بعض تو سحری بھی نہیں کرتے، 12 بجے برابر گلے تک بھر کر سو جاتے، فجر کی نماز بھی بستر والی رمضان میں۔ زکوٰۃ پوری نکالنے کا حکم ہے، 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے، پہلے اپنے رشتہ دار غریب رشتہ داروں کو دینے کا حکم ہے، پہلا ان کا حق پورا کرو۔ نمبر 2 پر مدرسے والے اور فقیر مسکین مسافر۔ دیکھ لو آپ 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے نکالتے ہیں۔ حج فرض ہو گیا، حج کیا، قربانی واجب ہو گئی، قربانی کرتے ہیں ہم، اور برابر کرتے ہیں، فقیروں تک، فقیروں کا، غریبوں کا گوشت پہنچاتے ہیں، تو سمجھ لو کہ روح کو خوراک پہنچ رہی۔ قرآن کی تلاوت 1 رکوع پڑھو، چاہے 1 رکوع، مگر ہمیشہ پڑھو، ہمیشہ۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ آج 1 پارہ پڑھ لیا پھر نہیں پڑھتے، 2-4 دن کے بعد پھر قرآن اٹھایا، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں۔ نوافل میں ہمیشہ کرو، 10 رکعت نفل پڑھو مگر روزہ نہ پڑھو۔ کہنے کا منشا یہ ہے یہ روح کو خوراک گوشت اور چکن سے اور گھی ملائی سے نہیں ملتی، خوبصورت بدن سے روح کو خوراک نہیں ملتی، جیم میں جا کر مضبوط بننے سے بدن کی خوراک نہیں ملتی۔ اوپر جا کر ان کو سمجھاؤ۔ سنتوں کے خلاف شادیاں کرنے سے، بیاج اور سود کے کاروبار کرنے سے، موت میت پر رسم و رواج کرنے سے روح کو خوراک نہیں ملے گی۔ روح کو خوراک ملتی ہے اللہ کے حکموں کو ادا کرنے سے اور گناہوں سے بچنے سے روح پاورفل ہو۔ علامہ اقبال ڈبل PhD کیا تھا، ڈاکٹر اقبال، ان کی شاعری کتنی مشہور ہے، آج علماء کی زبان پر ان کی شاعری ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ علامہ اقبال ان نوجوانوں کو للکارتے ہیں کہ مسلم نوجوانوں، میری انگریزی تعلیم لندن آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوئی۔ علامہ اقبال کوئی مولانا نہیں تھا، یونیورسٹیوں سے فارغ تھے، مگر اللہ والوں کی صحبت میں رہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلم نوجوانوں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں اور بزنس میں، کھیتی باڑیوں میں تمہاری فرض نمازیں چھوٹتی ہے، اور لندن کی اس برف باری میں کبھی میری تہجد نہیں چھوٹی۔ لندن میں پڑھائی ہوئی علامہ اقبال، کیا فرماتے ہیں؟ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی۔ اقبال کہہ رہے ہیں برفیلی ہوا تھی انگلینڈ، گھٹنوں تک برف گرتی تھی، اب تو اتنی نہیں ہوتی انگلینڈ میں، اب تو اتنی ہوتی۔ اقبال کہہ رہے ہیں گھٹنوں تک برف گرتی تھی، اس برف باری میں تلوار کاٹ دے ایسی برف گرتی تھی، مگر نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ کہہ رہے ہیں اس برف باری میں بھی
کبھی رات کی فجر کی تہجد میری نہیں چھوٹی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ بار بار خط و کتابت کرتے تھے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں سے یہی شکایت ہے کہ آپ کسی نوجوانی کے زمانے میں اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ قدم، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے قابل شیخ العربی والعجم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ، یہ سارے حضرات تھانہ بھون حضرت مولانا شوری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کی خوراک لینے جاتے۔ میں جس سال فارغ ہوا اور فلاح دارین ترکسر میں میرا تقرر ہوا پڑھانے کے لیے، اسی سال میں جلال آباد گیا۔ حضرت مولانا موسیٰ صاحب ماکرود رحمۃ اللہ علیہ جو انگلیشر دارالعلوم مرکزی اسلامی کے محتوی، ہم دونوں ایک ساتھ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے اور اسی وقت سے ہمارا یہ سلسلہ حضرت کے ساتھ جاری رہا، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے۔ بڑا فیض پہنچے گا کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ دینے سے۔ جگر مراد آبادی فرماتے ہیں، بڑے بڑے شاعر گزرے، علامہ اقبال کی لیول کے آدمی، وہ فرماتے ہیں کالج کے زمانے میں مجھے دارو پینے کی عادت تھی، کالج کے زمانے سے 50 برس ہو گئے، بال سفید ہو گئے، مگر کبھی دارو چھوٹی نہیں۔ مگر قصہ بہت لمبا ہے۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں، ارے جگر مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اللہ جزائے خیر دے، جون پوری صاحب جو بھی شاعر تھے، عبدالحفیظ جون پوری یہ بھی شاعر تھے مگر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، کہ عبدالحفیظ جون پوری کو اللہ جزائے خیر دے، یہ مجھے لے گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ میں کہتا تھا کہ اللہ والوں کے پاس جا کر کیا ملے گا، تو کہا کہ عبدالحفیظ نے مجھے کہا کہ جگر یہ بتاؤ کپڑا کہاں ملے گا، تو کہا کپڑے والے کی دکان پر۔ جگر کو پوچھا مٹھائی کہاں ملے گی، تو جگر مراد آبادی نے کہا مٹھائی والے کی دکان پر۔ عبدالحفیظ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ چڑھا تھا، کیا جواب دیا کہ جگر تم کہہ رہے ہو کہ مٹھائی والے کی دکان پر، کپڑا کپڑے والے کی دکان پر، تو اللہ بھی ملے گا اللہ والوں کی دکان پہ ہی ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، وہاں بار بار جاتے رہے اور مسلمانوں پھر اپنی شاعری میں لکھتے ہیں جگر مراد آبادی کہ اللہ نے مجھے ولایت کے مقام پر پہنچایا مولانا تھانوی کی صحبت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کتابوں میں لکھا ہے جگر مراد آبادی کے بارے میں کہ جگر ہمارے تھانہ بھون آ کر ولی کامل بن گئے، مکمل ولی بن گئے۔ اسی کو جگر اپنی شاعری میں کہتے ہیں، چلو دیکھنے تماشا جگر کا، چلو دیکھنے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ چلو دیکھنے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ اپنے بارے میں کہتے ہیں میں تو ناسٹک جیسا ہو گیا تھا، مگر اس بزرگ کی صحبت میں آ کر اللہ نے مجھے نیا مسلمان بنا دیا۔ بھائی زور سے بے شک بولو نا، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے شک ہوتا ہے۔ دیکھو کتنا دھیمے سے بول رہے ہیں، پیچھے سے آواز نہیں ہے، بھائی بولو نا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں اب بات ہوئی۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو روح کو خوراک ملے گی، روح کو، ورنہ بے جان زندگی ہوگی، روح طاقتور نہیں ہوگی۔ قسم کھا کر سن لو، اللہ کی قسم کھا کر، قبر میں بھی اندھیرا ہوگا اور میدان محشر میں بھی آپ کو اندھیرا معلوم ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ہر جگہ جاؤ گے نور ہوگا، نور، تو وہ آپ کو اللہ کا حکم ماننا پڑے گا اور دوبارہ زور سے بولو بے شک، روح کو خوراک دینی پڑے گی، بے شک، اور وہ ہوگا اللہ والوں کی صحبت سے ہوتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچے مقام پر بٹھایا۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں سیدھے جنت میں جانا ہے تو اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اتارو۔ عنوان سیرت کا ہے، آپ کی مبارک زندگی کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جھلک دکھلا رہے ہیں. فرما رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لوگوں کو زبان سے دعوت دی ایمان کی، آپ نے بادشاہوں کے نام لیٹرز بھی لکھے، خطوط لکھے. اس میں ایک لیٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹالی کے بادشاہ ہرقل کے نام لکھا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا. نجاشی ایمان لے آئے تھے، ہرقل ایمان نہیں لائے، سچائی دل میں آ گئی تھی، مگر ان کو لگا ایسا کہ پبلک مجھے مار ڈالے گی، عیسائی لوگ اس ڈر کے مارے ایمان نہیں لائے. مگر ذرا سنیے واقعے کو اور پھر اپنے زندگی میں اتاریے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر لکھا اٹالی کے بادشاہ ہرقل کے نام. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر لکھا اور سائڈ پر محمد ابن عبداللہ، اور دوسرے سائڈ پر نیچے لکھا بسم اللہ کے نیچے کہ ہرقل بادشاہ کے نام یہ خط جا رہا ہے. اور پھر مضمون میں لکھا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کر مکے میں ظاہر ہو گیا ہوں، قرآن مجھ پر اتارا جا رہا ہے. اے ہرقل بادشاہ آپ عیسائی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، میں آخری نبی آ گیا، اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کینسل ہو گئی. اب جو عیسائی یا یہودی یا مشرک مجھے اللہ کا آخری نبی مان لے اور قرآن کو اللہ کی کتاب مان لے، آخری کتاب، تو وہی جنت میں جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر میں لکھا. لیٹر لے کر گئے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ، پانی کے جہاز سے گئے، کشتی سے. اس زمانے میں اسٹیمر نہیں تھی، مہینوں لگتے تھے، مہینوں. اٹالی پہنچ گئے، بادشاہ کے دربار بھی پہنچ گئے. بادشاہ نے خط مبارک لیا، پڑھا، بوسہ دیا، سر آنکھوں پہ رکھا، ایک باکس بنوایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو رکھا عزت کے ساتھ. انہی دنوں میں جب یہ خط پہنچا ہے، ملک شام سیریا میں تجارت کا میلہ لگنے والا تھا، پورے عربستان کا. لوگ بیل گاڑیوں سے، اونٹ گاڑیوں سے، گھوڑے گاڑیوں سے سامان بیچنے جاتے تھے، اور باہر کے ملک کے لوگ کشتیوں میں آتے تھے. ہر میلے کے آخر میں اعلان ہوتا تھا کہ اب دوسرے سال میلہ کہاں لگے گا. تجارت کا میلہ لگتا تھا، لوگ چیزیں بیچنے آتے تھے، لوگ خرید کر جاتے تھے. اب کی بار میلے کا سردار بنایا تھا اس ہرقل بادشاہ کو، جس کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کی دعوت لکھی تھی. یہ اس خط مبارک کو لے کر آیا مکہ شریف، ملک شام آیا اس تجارت کے میلے میں. بادشاہ اٹالی سے، کیونکہ عرب کے میلے کا سردار اس کو بنایا تھا. یہ بہت مشہور تھا دنیا میں، انجیل کا عالم تھا وہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی. میلہ ختم ہو گیا 3 دن کا. بادشاہ نے کہا بیٹھ جاؤ عربستان والوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک نکالا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ لیٹر مکے سے آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو لکھا ہے. دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ لے کر آئے، مجھے ایمان کی دعوت دی ہے. اے عربستان والوں، تمہارا میلہ تو پورا ہو گیا، مگر اب میری بات سنو. یہ لیٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھا ہے اور مجھے ایمان کی دعوت دی ہے، مگر نبی بننے کے لیے، نبی کا دعویٰ کرنے والے کے لیے بادشاہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک، میں عیسائی ہوں، کا 2 چیزیں ضروری ہیں. بھائی زور سے بولو نا، کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. ہاں، نمبر 1، نبی کا دعویٰ کرنے والا کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، ایک بار بھی. شرط تو دیکھو آپ. اور کہا دوسری شرط یہ ہے نبی کا دعویٰ کرنے والا زندگی میں کسی اللہ کے بندے کو دھوکہ نہ دیا، تو میں مانوں گا کہ اللہ کا سچا ہے. عربستان میں سے کوئی مکہ سے آیا ہو تو اس میلے میں کھڑا ہو جائے اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت مجھے تفصیل بتلائے. ابو سفیان کھڑے ہوئے جو بعد میں ایمان لائے تھے. یہ ابو سفیان وہی ہے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کھوپڑی میں پانی پیا تھا، پیالہ بنا کر. اور ہندہ عورت، ان کی عورت کا نام ہندہ، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کچا کلیجہ چبایا تھا. مگر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ دونوں میاں بیوی ایمان لے آئے تھے. ابھی جس کا قصہ چل رہا ہے اس وقت ابو سفیان، زور سے بولو، ایمان لائے نہیں تھے. ابو سفیان کھڑے ہوئے، ان سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. دشمن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان نے پہلی بات یہ کہی،
بادشاہ نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ کہا اچھی طرح جانتا ہوں، وہ میرے رشتہ دار ہیں مگر میری اور ان کی بنتی نہیں، وہ مجھے ایمان کی دعوت دیتے اور میں لات اور عزیٰ مورتی کی پوجا کرتا ہوں، میں ان کی بات نہیں مانتا۔ کہ کوئی بات نہیں، آپ کا مسئلہ ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ، یہ دو چیزیں میں نے پوچھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اگر آپ نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے یا زندگی میں کبھی کسی بندے خدا کو دھوکہ دیا ہے، ایک قصہ سنا دو۔ ہرقل کو کیا جواب دے رہا ابو سفیان، دھیان سے سنیے، یہ اپنی زندگی میں اتارو۔ مسلمانوں یہ سیرت نہیں ہے، اس لیے دنیا کی قومیں ہم سے بھاگتی ہیں۔ ہم اپنے اندر دیکھیں ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو کیا دھوکہ دیتے ہیں۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، مذاق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں مذاق کیے مگر وہ مذاق بھی سچی کی، آپ نے جھوٹی مذاق کسی سے نہیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہم لوگ مال سپلائی کرتے ہیں، مال لوگ کیا بک کراتے ہیں اور ہم لوگ کیا سپلائی کرتے ہیں۔ کوالٹی ایک کا پیسہ لیتے ہیں اور سیکنڈ کوالٹی کا مال روانہ کرتے ہیں، دھوکہ باز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے میرے کسی امتی کو دھوکہ دیا چاہے غیر مسلم ہو۔ بھائی بولو نے بے شک غیر مسلم بھی تو حضور کا امتی ہے، فرمایا وہ مجھ سے نہیں، ہو میری جماعت سے نکلا ہوا۔ ابو سفیان کہہ رہے اے ہرقل بادشاہ، آپ کی داہنی سائڈ پر جو یہ منچ پہ لوگ بیٹھے ہیں یہ مکے کے قریش خاندان کے سردار لوگ ہیں، جو میری قوم کے سردار، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے ان کو، یہ بھی مورتی پوجا کرتے ہیں مگر آج میلے میں آئے اور بادشاہ آپ کی رائٹ ہینڈ میں بیٹھے۔ دھیان سے سنیے ابو سفیان کیا کہہ رہے، حضور کی سیرت بیان کر رہا ہوں۔ ابو سفیان دشمن ہے، وہ کہہ رہے بادشاہ ہرقل، اگر یہ مکے کے سردار لوگ آج نہ ہوتے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول کر آپ کو دھوکہ دیتا، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ اس لیے نہیں بول سکتا ہوں کہ اگر میں آج جھوٹ بولوں گا تو یہ لوگ میری زبان کاٹ لیں گے۔ ابو سفیان تو چاہے ہمارا آدمی ہے مگر تو جھوٹ بولتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ابو سفیان کا یہ جواب سننے کے بعد اب آپ کو دو وقت ایسے آئیں گے ابھی اس واقعے میں کہ آپ زور سے نعرے تکبیر لگا کر اللہ کے اس گھر کو اللہ اکبر سے بھریں گے۔ آپ بھائی بولو نے کرو گے انشاءاللہ۔ ابو سفیان کی بات سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو سفیان کیا زور سے اللہ اکبر بولنا، میں آپ کو پہچان لوں گا کہ یہ راجستھان پیٹھ والے اور اطراف والوں کو حضور سے کتنی محبت۔ وہ دشمن کیا کہہ رہا ہے وہ سنیے آپ، اور پھر نعرے تکبیر لگا کر اللہ اکبر زور سے۔ دشمن کہہ رہا ہے اے ہرقل بادشاہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ کی بات کر رہے ہو، جھوٹ تو دور کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ بلاؤ زور سے، بیٹھے ویسے نعرے تکبیر میں اب بولنا دوبارہ جب موقع ہے۔ ابو سفیان دوسری مرتبہ کہہ رہے ہیں اے ہرقل بادشاہ، اے ہرقل بادشاہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دھوکے کی بات کیا پوچھ رہے ہو؟ میں جن مورتیوں کی پوجا کرتا ہوں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دغا اور دھوکہ تو دور کی بات ہے، کبھی مذاق میں بھی کسی کے ساتھ دھوکے کا معاملہ نہیں کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی ایک اور موقع آئے گا، ہرقل بادشاہ کی بات سنو ذرا اور زور سے بولو، مرداروں کی طرح جواب مت دو۔ نبی سے محبت یہاں پتہ چلے گا کہ نبی کیسے تھے ہمارے، اور نبی سے آپ کو محبت کیسی۔ ہرقل بادشاہ کیا بول رہا ابو سفیان کو؟ ابو سفیان کو مخاطب کر کے کہا ہرقل بادشاہ جو عیسائی کہ عربستان والو میلے میں آئے ہو، کہا اے عربستان والو تم کس کا انتظار کرتے ہو؟ ذرا ہرقل بادشاہ کے الفاظ تو سنو مسلمانوں، حضور کے بارے میں کیا کہہ رہا، اے عربستان والو تم کس کا انتظار کرتے ہو جو آدمی اپنی پرائیویٹ زندگی میں آج تک مذاق میں جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایک بار اور آگے ہرقل بادشاہ کہہ رہا ہے، ہرقل بادشاہ اے عربستان والو، اے عربستان والو تم کس کے
انتظار میں ہو؟ زور سے بولنا، زور سے۔ اے عربستان والو تم کس کے انتظار میں ہو؟ جو آدمی اپنی پرائیویٹ زندگی میں آج تک کسی خدا کے بندے کو دھوکہ نہیں دیا ہے، مذاق میں دھوکہ نہیں دیا ہے، وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح دھوکہ دے سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ تھے نبی کے اخلاق، یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے درو غیرہ حافظہ کم باشد، جو جھوٹ بولتا ہے نا اللہ اس کے دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ ان کے جھوٹ کا جو مرکز ہے نا وہ دماغ سے آتا ہے، دماغ سے، اور پھر اس کا قلب بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور دھوکہ تو بہت بڑا گناہ، اس سے بھی زیادہ۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم گھروں میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، بیویوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، بیویاں شوہروں کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ مِرَاءً، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ قرآن کہتا ہے لا لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ آپس کی بات چیت میں بھی جھوٹ بولو گے تو اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ پہلے پورا مجمع زور سے انشاءاللہ کہو، آج تک اگر بولے ہیں معافی مانگ لو، مگر وعدہ کرو اللہ کے گھر میں پوری کوشش کریں گے کہ سچ ہی بولیں گے، مر جائیں گے مگر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پھر دیکھو اللہ آپ کو کیسا نور عطا فرمائے۔ اور دھوکے سے بھی بچیے آپ، کوئی دھوکہ دے برداشت کر لو، مگر مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ تھی آپ کے اخلاق، یہ تھی آپ کی سیرت۔ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارتے تھے؟ آپ نے لوگوں کی یہاں بکریاں چرائی اور نوکر بن کر سیٹھ کے یہاں بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یہاں نوکری کی آپ نے، ملک شام ان کی تجارت لے کر گئے، اور اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا پہلے ہی سفر میں کہ آج تک حضرت خدیجہ کو احساس ہو گیا کہ آج تک اتنی امانت داری کے ساتھ کسی نے تجارت نہیں کی۔ چنانچہ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا آپ کے اخلاق دیکھ کر، آپ کے اخلاق دیکھ کر۔ اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ شادیاں بیٹے کی کرانی ہو کہ بیٹی کی کرانی، بیٹی کی والا ہو تو پہلے پوچھتا ہے، آپ لوگ پہلے جواب دو زور سے، گجراتی جانتے ہو آپ؟ پہلے پوچھتے ہیں اپنی پاس سے کوکا چھے کہ نہیں، کوکا پیسہ چھے کہ نہیں، کوکا۔ وہاں اخلاق دیکھ کر اپنی جان دے رہی، قربان کر رہی کہ میں آپ کے پاس زندگی میں آنے کے لیے، آپ کے اخلاق دیکھ کر۔ بڑی خوبصورت عورت تھی مگر پاکیزہ عورت تھی، پاکیزہ، غیر مسلم تھی پہلے مگر بااخلاق تھی۔ ان کی پاکیزگی پر دنیا آفرین کرتی تھی۔ مال و دولت میں کوئی مرد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسی تجارت ملک شام سیریا تک جاتی۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق دیکھ کر اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس عورت سے شادی کریں۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، جبکہ وہ بیوہ ہو چکی تھی، اور آپ نے پہلا نکاح اسی عورت سے کیا۔ اور کیوں کیا یہ بھی معلوم ہے آپ کو؟ لوگ کنواری لڑکیاں دے رہے تھے مگر پہلا نکاح آپ نے بیوہ عورت سے کیا۔ کیوں کیا؟ علماء نے کیا لکھا ہے ذرا دھیان دو آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی عمر سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کی۔ آپ کی عمر 25 سال کی تھی، ان کی عمر 40 برس کی۔ کیوں کی؟ کہ اگر کبھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرے امتی کو، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا، کبھی ایسا موقع آ گیا کہ اس کے نکاح میں 4-5 سال بڑی عمر کی عورت آ گئی تو میرے کسی امتی کو شرمندگی نہ ہو، یہ سوچ لے گا کہ میرے اللہ کے نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جب بڑی عمر کی عورت سے شرم نہ آئی تو میں کیوں شرم کروں؟ اور حالات ایسے آتے ہیں انسان کو۔ میرے ایک دوست تھے نوساری شہر، ان سے 4-5 برس ان کی بیوی بڑی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جب کہا گیا شروع میں وہ منع کرتا تھا، مگر جب یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے کی تھی، تو کہا میں نبی کی سنت کو زندہ کر کے اسی عورت سے شادی کروں۔ کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، یہ اخلاق، یہ سیرت ہمیں اپنی زندگی میں اتارنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بھی نہیں بنائے گئے، آگے چلیے آپ۔
ابھی نبی بھی نہیں بنا گئے. نبی بننے میں آپ کو 5 برس باقی, 35 سال کی عمر ہے آپ کی. عرب کے جتنے قبائل تھے, قریش اور دوسرے قبائل, یہ کعبۃ اللہ میں پتھر رکھنے کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا امیر رکھے گا, دوسرے قبیلہ کہتا تھا ہمارا امیر اس پتھر کو رکھے گا. معاملہ تھا کہ تلواریں نکل جائے اور لڑائی ہو جائے. ایک مسئلہ ختم کر دیا ایک مسئلے پر کہ بھائی کل ایک کام کرو, کوئی بھی پتھر نہیں رکھے گا. ایک شرط لگا لو, کل جو پہلے کعبۃ اللہ میں قدم رکھے گا اسی کے ہاتھ سے رکھا جائے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا. کوئی قبیلے کا امیر اتنا جلدی نہیں آیا جتنا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ابھی آپ نبی بھی نہیں بنائے گئے, 5 برس باقی نبی بننے کو. جتنے قبیلے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارے قبیلے والے آ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی امیر آگے نہیں بڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے نا, سب نے ترانے گانے شروع کر. جاء الامین رضینا, جاء الامین رضینا, جاء الامین رضینا. ہمارے امانت دار شخص آ گئے, ان کے آنے پر ہم سب رضامند ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کو پتھر آپ کے مبارک ہاتھوں سے رکھوا. حالانکہ آپ ابھی نبی بھی نہیں بنائے گے. اتنی لوگوں میں اللہ نے عزت عطا فرمائی. آپ کے معجزات کا معاملہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ جب بھی مکہ مکرمہ سے گزرتے تھے, مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا. صحیح مسلم کی حدیث میں یہ قصہ ہے, صحیح واقعہ میں. وہ پتھر روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا. بے جان پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا. جنگل کے جانور آپ سے بات چیت کرتے تھے, سمندر کی مچھلیاں آپ سے بات چیت کرتی تھی, شیر آپ سے بات چیت کرتا تھا, بکری آپ سے بات چیت کرتی تھی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ عنہ, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت کے کام سے نکلا, کوئی مل جائے اس کو کلمہ پڑھا دوں. کہا راستے میں ایک یہودی ملا, سامنے سمندر تھا, یہ اونٹ پر سوار ہو کر واپس گھر آ رہا تھا. مدینہ منورہ کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا اس کے اونٹ کو, کہا بھائی یہودی تم بہت اچھے انسان ہو. انداز دیکھو بات کرنے کا, آپ بڑے اچھے انسان ہو. ایک چیز کی کمی ہے, اگر کلمہ پڑھ لو تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ. میں اللہ کا آخری نبی آ گیا. اس نے ایسی کڑی شرط لگائی مسلمانوں, اونٹ کے سامان رکھنے کی جگہ سے ایک مرا ہوا جانور نکالا. عربی میں اس کو زبن کہا جاتا ہے. معلوم نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں, گوئی بولتے ہیں, گو. اردو میں گو بولتے ہیں, گجراتی میں گوئی بولتے ہیں. 2 گوئی ہوتی, پاٹلا گوئی اور چندن گوئی. یہ گوہ مار کے لانا, وہ جانور مرا ہوا ہے, اس نے زمین پر پھینکا. یہ صحیح حدیث میں یہ واقعہ. اور کہا یہودی نے, آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ اس جانور کو اشارہ کرو, کہو وہ زبان سے, اور یہ مرا ہوا جانور زندہ ہو کر اگر آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے تو میں ایمان لانے کے لیے تیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں, یا ضب, یا ضب, ایک گو, قل من انا, تو بول کے میں کون, تو بول دے آج. بفضل اللہ باذنہ, اللہ کے حکم سے بول تو کہ میں کون. فوراً زندہ ہو گئی. اس کو کہتے ہیں نبی کا معجزہ. زور سے بولو, اس کو کہتے ہیں نبی کا معجزہ. جیسے اولیاء اللہ کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے, ایسے نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے. معجزے کا درجہ بہت اونچا ہے. فوراً زندہ ہو گئی اور زبان کھولی, اور کیا بول رہی, حدیث میں اس کے الفاظ ہیں, یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں, وہ خاتم النبیین, اور نبیوں کے سردار ہیں. یا زین من وافا یوم القیامہ, اے وہ ہستی جو قیامت کے دن گنہگاروں کے لیے سفارشی بن کر آئے. وہ گوہ بول رہی, وہ گوہ بول رہی. اور آگے کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے آپ کو سچا مانا وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ جہنم میں جائے گا. یہ کہہ کر وہ واپس مر گئی, اپنی جگہ پر چلی گئی.
حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہ معجزہ دیکھ کر یہودی نے ہاتھ لمبے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم میں ہاتھ دے کر ایمان میں داخل ہو گئے۔ بکری گھاٹ پر پانی پینے کے لیے آئی ہے فجر کے وقت، اور شیر نے پیچھے سے دبوچ لیا، شیر نے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا فجر کے بعد۔ یہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوسرا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کھانے کی تیاری تھی، اتنے میں بکری کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ مشکات شریف میں یہ واقعہ ہے، یا نبی اللہ و یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، میں اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلایا ہے، صبح بھی اٹھی ہوں اور گھاٹ پہ پانی پینے کے لیے آئی اور اس شیر نے مجھے پکڑ لیا، اس شیر کو کہے مجھے چھوڑ دے، میں اپنے بچوں کو چاہے دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی مگر مجھے چھوڑ دے۔ یہ واقعہ صحیح حدیث میں ہے۔ بکری بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نگاہ کرم پھینکی شیر کی طرف کہ وہ کانپتا ہوا ہانپتا ہوا اس نے بکری کو چھوڑ دیا۔ بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، آپ نے سر پر ہاتھ مبارک پھیر کر کہا جا تو بچوں کے پاس واپس چلی جا، دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں۔ شیر کانپ رہا ہے، سامنے ہی کھڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ شیر بولا کہ اللہ کے نبی اگر آج آپ نہ ہوتے تو اس بکری کو میں کھا جاتا، آپ کی وجہ سے بکری کو چھوڑا۔ حدیث میں جانور بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوچ لو ذرا، یہ نبی کے معجزے ہیں۔ اور نبی کے اخلاق، نبی کی سیرت کیا ہے وہ میں نے آپ کو ہلکا سا ہائٹ لائٹ شروع میں بیان کر دیا۔ صبح سے اٹھو، وہاں سے لے کر بستر پر مسلمان ہو۔ آمین کہو نا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ نبی کی سیرت ہے۔ اور جمعہ صرف نماز پڑھو گے اور جیسے چاہے زندگی گزار لو گے، بائیں ہاتھ سے چائے پی لی، بائیں ہاتھ سے پانی پی لیا، کھڑے کھڑے پی لیے، آپ روح کو خوراک نہیں ملے گی، آپ کی روح میں کوئی جان نہیں ہوگی۔ آپ لکھ لیجیے، زندگی جینے کا مزہ ملے گا، پورا مجمع زور سے بولو بے شک، وہ اللہ کے حکموں میں ہی مل سکتا ہے ورنہ نہیں ملے گا۔ قبر میں مزے کرنا ہے، آرام سے سونا ہے، کوئی عذاب نہیں ہوگا، اللہ کے حکموں پر آ جاؤ، اللہ کے دین کو پھیلا دو، یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں ہیلپ کرو سب کو، گھر گھر تعلیم زندہ کرو، مسجد وار جماعت میں بیٹھو، بار بار الگ الگ علماء کرام کو بلا کر دین سمجھو۔ یہ نبی کی سیرت کا پہلو ہے۔ قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے کہ یہ سنتیں بتلائی تھی، ہمارے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا تھا۔ آج فیشن بن گئی کہ پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، کبھی کھڑے کھڑے چائے پی لو، ارے بھائی بیٹھ جاؤ، رومال بچھا دو، دنیا کو سکھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت پیو، ایئرپورٹ پر ہو کہ بس اسٹیشن پر ہو، بیٹھ کر پیو، داہنے ہاتھ سے پیو، ہر اچھے کام کو داہنے ہاتھ سے، داہنے پاؤں سے کرو۔ پائجامہ پینٹ پہنو، پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں نکالو، پہلے الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں۔ چپل جوتے پہنو، ساکس پہنو، پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں نکالو، پہلے الٹا پھر سیدھا۔ یہ سنت کا طریقہ ہے۔ زندگی جینے کا مزہ اس لائن میں ہے، ایک دن تو مرنا ہی مرنا ہے بھائی، بے شک بولو نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا، سب کو مرنا۔ دبئی کا بادشاہ چلا گیا اسی سال، دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا مالک تھا وہ، کانگریس کا برج الخلیفہ کا، کانگریس کے سب سے بڑے نیتا، یوں کہو حکومت جن کے ہاتھ میں تھی، چابیاں احمد بھائی پٹیل دنیا سے چلے گئے۔ ان کی کبھی نماز روزے کبھی نہیں چھوٹے، زکوٰۃ تو کیا خیرات بھی بے حساب کرتے تھے، حج کیا عمرے بھی کرتے تھے۔ ابھی آخری زمانے میں جب پیرامن گاؤں آئے تھے تو دوپہر کو سب ظہر پڑھ کے چلے گئے تھے، تو احمد بھائی 3 اور 4 کے بیچ میں اکیلے مسجد میں تلاوت کر رہے تھے۔ علماء کی کتابیں ہر مہینے جو چھپتی، ہماری دین دنیا بھی ان کے یہاں جاتی تھی، بیان مصطفیٰ بھی جاتا تھا، وہ دین پڑھتے تھے، ان کو خبر تھی کہ ایک دن مرنا ہے۔ ابھی ہمارے پورے گجرات کے ٹاپ لیول کے سرجن ڈاکٹر ابراہیم ویرچیا سورت کے تھے، پورے گجرات میں نمبر 1 تھے سورت میں، ابھی پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا، 15 دن تک کورونا میں رہے وہ، بڑے زبردست اچھے تندرست آدمی، ہزاروں آپریشن کیے، غریبوں کو آپریشن تو یوں چٹکیوں میں کرتے تھے، اتنا صاف اور کلین سرجری تھی ان کی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ کتنا بڑا سرجن ڈاکٹر دنیا سے چلے گئے۔ یہ دنیا فانی ہے بھائی،
پورا مجمع زور سے بولو، روح کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ، روح وہی نکالتے ہیں۔ قرآن میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، قرآن کہہ رہا ہے جب تمہاری موت کا وقت آئے گا اللہ یتوفی الانفس، تمہاری روح کو اللہ نکالتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی فرشتے کی جو ہے گنجائش نہیں ہے، طاقت نہیں کہ کوئی روح کھینچ ڈالے۔ فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم لوگوں کو کب سے روانہ ہی کر دیا ہوتا، لیکن ڈاکٹروں کے ہاتھ میں بھی نہیں روح نکالے، نہیں تو مالدار لوگ پیسے دے دیتے، بھائی ہمارا آدمی مر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ہے، وہ فقیر جو راستوں پہ سوئے ان کی روح نکال لو، ان کی ہمارے اندر ڈال دو، ہمارے آدمی کو زندہ کر دو، فقیروں کو روانہ کر دو۔ بعض بیچارے ڈاکٹروں کا ہی ٹھکانہ نہیں۔ قرآن پاک میں ہے، یہ بھی قرآن پاک میں ہے، یہ علماء سے پوچھ لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت یاد آئے گی تو پڑھ لوں گا، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا نا تو تنظرون، قرآن میں ہے تمہارے ڈاکٹر لوگ بھی وہاں کھڑے ہوں گے تمہاری روح نکالتے وقت۔ جب اللہ روح نکالیں گے تو حدیث میں آتا ہے پاؤں کے ناخن سے نکالتا، دیکھو میری انگلیاں کام کر رہی، ہاتھ کی پاؤں، کیونکہ روح اندر ہے، بھائی بولو نا صحیح ہے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روح ناخن سے نکالتے اور دھیمے 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 یہاں گلے کی یہ جو ہڈی ہے نا، یہ یہاں آ کر روک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قرآن نہیں سمجھو گے نا مسلمانوں، دنیا میں بھی مرو گے اور آخرت میں بھی مرو گے، اور جو مرا وہاں جو رویا وہ برباد ہو جائے گا۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تمہاری روح نکالتے وقت تمہارے گھر والے دیکھ رہے ہیں۔ اور علماء نے اس آیت کے تحت لکھا الاطباء الماہرون، تمہارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی کھڑے ہوں گے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اللہ فرما رہے ہم نے روح نکالی نہیں، ابھی سکرات چالو ہے، سکرات چالو ہے کب؟ روح یہاں کی پھنسی ہے۔ اللہ قرآن میں چیلنج کر رہے کسی میں طاقت ہے تو اس روح کو جو یہاں سے نکل چکی اس میں دوبارہ داخل کر کے بتلا دو۔ اب پورا مجمع جواب دو، اگر اللہ کی طاقت کو جان تو ہے کسی میں طاقت نہیں، یہاں نکل گئی، اب یہاں سے نکل دیں گے۔ ہم زندہ ہے روح کی وجہ سے، اور اسی روح کے لیے، اس روح کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اسی روح کو ہم مری ہوئی حالت میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو سمجھ جاؤ، اور اب آخری بات سن لو، 5-10 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب یعنی بہت قریب۔ چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی اور بڑی نشانیوں میں ہم لوگ داخل ہو گئے۔ آسمانوں سے 2 نشانیاں بتلائی گئی، چھوٹی نشانی جو سینکڑوں کی تعداد میں، اور بڑی نشانیاں 10 بتلائی۔ ذرا زور سے بولو بھائی کتنی بتلائی؟ اس کے بعد دنیا ختم۔ پہلا وصل بجے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو دیکھا کہ اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں وصل رکھا ہوا، 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ کی ہوئے۔ حضور کو اللہ نے بتلایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسرافیل تم آخری نبی ہو، اس کے بعد ہم سور پھونک دیں گے، اب کوئی امت آنے والی نہیں، کوئی نبی بھی نہیں، کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ اسرافیل کے منہ میں سور رکھا ہوا ہے، اور سنو دھیان سے، قیامت تک یہ اسی حالت میں رہیں گے، ان کے منہ میں وصل رکھا ہے، اور کہا تھکیں گے بھی نہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ حکم دے دے اور سوکھ پھونک کر ختم کر دے۔ اور پھر دوسرا وصل بجے گا، پہلے وصل پر ساری دنیا مر جائے گی، اور فرمایا پھر دوسرا وصل بجے گا، پورا مجمع زور سے جواب دو، سارے مردے، بولو بھائی کیا ہو جائیں گے؟ ارے زور سے بولو نا بھائی، سارے مردے زندہ ہو جائیں گے، 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ، دوسرا سیکنڈ نہیں ہوگا۔ آج میں نے عورتوں کی اجتماع میں، ٹائم بہت کم تھا، وہاں 3 دلیلیں بتلائیں، یوں تو 20 دلیلیں علماء نے لکھی، آپ کو میں تیسری دلیل پہلے بتلا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سن لو، نہیں تو رو گیا۔ دوبارہ زندہ ہونے پر زور سے، بے شک بولو زور سے، یقین ہونا ضروری ہے، نہیں تو ہمارے اور کافر میں فرق کیا رہے گا؟ دیکھو آپ کو دنیا میں بازاروں میں جاؤ گے آپ تو شیطان والی بات آپ کو ملے گی جو ابو جہل نے کہی تھی، قرآن میں ہے 22ویں پارے میں۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ دھیان سے سنو،
کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے، کھا پی کر مستی کر کے مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، پھر کون زندہ کرنے والا، ہم تو کھا پی کے ختم ہو جائیں گے، بھائی جو کچھ ہے وہ یہی، یہ ابو جہل نے کہا تھا۔ تو قرآن میں اس کا جواب آیا، وہ سنو آپ۔ اللہ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ بخاری شریف میں اس کی تفصیل آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انسان کا بدن 4 مہینے میں تیار ہوتا ہے۔ سائنٹفک مسئلہ قرآن ہی بیان کرے گا اور اللہ کے نبی بیان کریں گے، پورا مجمع بولو بے شک، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان کو معلوم ہے ہر انسان کو 4 مہینے یعنی 3 چلے، بھائی زور سے بولو نا، کتنے چلے؟ 3 چلے۔ اس لیے تبلیغ والے 3 چلے مانگتے ہیں۔ یہ ترتیب بن جائے تو آدمی جو ہے اتنے مہینوں میں اور اتنے دن میں 120 دن میں آدمی کامل ہو جاتا ہے، اس پر اثرات پڑتے روحانی۔ 4 مہینے میں بدن تیار ہوتا ہے، 5ویں مہینے میں بخاری کی حدیث میں ہے اللہ فرمانا ہم جان ڈالتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا 22ویں پارے میں، ذرا دھیان دو نہیں تو رو گے مرنے کے بعد، کہ 4 مہینے تک ماں کے پیٹ میں کوئی جان نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے سوال پوچھا ہے، سب مل کر آپ لوگ بھی جواب دو، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں مجھے اور آپ کو، کہ 4 مہینے کے بعد پہلی بار مرے ہوئے بدن میں، زور سے جواب دو سب مل کر، کس نے جان ڈالی تھی؟ تو اللہ فرما رہے جو پہلی بار مرے ہوئے بدن میں جان ڈال چکا ہے، کیا وہ دوسری بار قبر کے پیٹ میں مرے ہوئے بدن میں جان نہیں ڈال سکتا؟ بھائی زور سے بولو، ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا؟ اور پہلی بار جو کام آسان ہے اللہ کے لیے، دوسری کے بار کیسے مشکل ہوگا؟ ماں اپنی بیٹی کو روٹی پکانا سکھاتی ہے، پہلی بار تو روٹی ادھر ادھر ہو جاتی، مگر جب پکانا برابر مضبوط ہو جائے گی تو دوسری بار تو پھٹافٹ آسان ہو جائے گی۔ یہ اہوجا کمپنی کا اگر یہ جو ہے لاؤڈ سپیکر ہے، پہلی بار کمپنی ڈرتی ہے کیا یہ مارکیٹ میں سکسیس ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو انسان کوئی مشین بنانے سے پہلے ڈرتا ہے۔ اللہ فرما رہے انسان تیرا مشین بناتے وقت ہم پہلی بار نہیں ڈرے، بولو بے شک زور سے، تو دوبارہ کیوں ڈریں گے؟ جبکہ قیامت کے دن تو تجھ سے حساب لینا، گرام پنچایت تجھ سے حساب مانگتی، تعلقہ پنچایت حساب مانگتی، ڈونگر پورا ضلع کمیشن آپ سے حساب مانگتی۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے تو تم کو پیدا کیا ہے، مجھے پوری زندگی کا حساب مانگنے کا حق ہے۔ بھائی بولو نا، حق ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیا میں ایک آدمی جو بندوق چلانا جانتا ہے، AK-47، غصے میں آگے شراب پیا ہوا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کو اڑا دی، یا غصے میں آ کے اڑا دی۔ آج کل لوگ حسد میں بھی مار دیتے ہیں۔ کل امریکہ میں 4 گھر والوں کو اٹھا کے لے گئے، ان کا بزنس کا حسد کہ یہ اتنا آگے بڑھ گیا، کسی کو پیسے دیے، 4 گھر والوں کو کڈنیپ کیا اور جا کے سب کو شوٹ کر دیا۔ افریقہ میں بھی بہت ہو رہا ہے ایسا۔ کسی کی جان کو مارنا آسان کام نہیں، اللہ پاک کسی ناحق کو مارنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب مارنے والا 1 اللہ فرما رہے قرآن میں، اور مرنے والے 10۔ اب لوکل کورٹ میں کیس چلا، لوکل کورٹ نے بھی کہا پھانسی دے دو، ہائی کورٹ نے بھی کہا پھانسی دے دو، سپریم نے تو پھانسی پر لٹکا ہی دیا۔ اللہ فرما رہے دنیا کے بادشاہوں سے، علیہ اللہ بحکم الحاکمین کی تفسیر میں یہ سوال اٹھایا ہے مفسرین نے کہ تم نے جس کو پھانسی پر لٹکایا اس نے تو میرے 10 بندوں کو مارا ہے، اور تم نے اس 10 بندے کی جان کے مقابلے میں صرف 1 جان لی ہے، وہ جو دوسرے 9 جان مارے تھے اس کا حساب کون دے گا؟ بھائی زور سے جواب دو نے سب مل کر۔ آپ میں اتنے دور گجرات سے آیا، آپ میری بات کا جواب نہ دو اور نہ سمجھو تو میرا آنا بیکار ہے۔ پورا مجمع جواب دو، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بھائی بولو سب مل کر، 9 آدمی کی جان کا حساب باقی ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے تو تم نے اس کو پھانسی کے مانچھڑے پر چڑھا دیا۔ اللہ فرما رہے دنیا میں کوئی بادشاہ پورا انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ بولو زور سے بے شک راجستھان والوں، ایک اللہ ہی ہے جو قیامت کا دن لا کر 1 لاکھ بندوں کو مارا ہوگا تو بھی اللہ ہی پورا کا پورا حساب لے سکتا ہے، اس لیے قیامت کا دن رکھا ہے۔ تیسری دلیل بتا دوں میں آپ کو، آج کہو تو ابھی بیان کے بعد سب قبرستان چلو پیٹھ میں، اللہ تعالیٰ چاہے
ایک سیکنڈ میں پیٹ کے سارے مردوں کو ایک سیکنڈ میں زندہ کر سکتا ہے۔ اب میں جواب دو، میں آپ کا ایمان دیکھنا چاہتا ہوں، طاقت ہے کہ نہیں ان کے پاس؟ اب بھی بھائی زور سے بولو، طاقت ہے کہ نہیں اللہ کے پاس؟ ایک سیکنڈ میں کر دے۔ جو پہلی بار پیدا کر چکا، ابھی میں نے دلیل، دوبارہ تو آسان ہے اس کی، مگر آج نہیں کرے گا۔ ساری دنیا کے انسان بھی کہنے اللہ دعا کہ آج سب مردوں کو زندہ نہیں کرے گا وہ۔ کیوں؟ عقل سوچو، عقل سے اللہ تعالیٰ کہے چلو تم تو کہہ رہے ہو کہ ابھی کر لو، تو میں ابھی کر دوں، مگر ابھی ان کو زندہ کر کے کیا کروں؟ پیٹھ میں جو مسجدیں بنی ہیں ان میں ان مرحوموں کا پیسہ لگا ہے، مردوں کا بھی لگا ہے، ذرا زور سے بے شک بولو نا، عورتوں کا بھی لگا ہے بھائی، بولو نا، مرحوموں کا لگا ہے نہیں لگا ہے؟ مدرسوں میں لگا ہے، مدرسے کے ہال میں لگا ہے، اسکول میں لگا ہے، یہ مرحومین اسکولوں میں بھی پیسے دے کر، پانی کی ٹنکیوں میں پیسہ دے کر گئے۔ آج ان کی نیکیاں پوری نہیں ہوئی کہ تم مجھے زندہ کروا رہے ہو، ان کی نیکیاں تو ابھی چالو ہے، اور زور سے بولو بے شک ان مرحوموں کی نیکیاں قیامت تک چالو رہے۔ بھائی بولو نا، چالو ہے کہ نہیں؟ آج بھی ان مسجدوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ پانی پی رہے، ان مرحوموں کا پیسہ لگا ہے، پانی کی ٹنکیوں میں لگا ہے، جانوروں کے تالاب میں لگا ہے، اسکولوں میں لگا ہے، قبرستانوں میں لگا ہے، مدرسوں میں لگا ہے۔ اللہ فرما رہے ان کی نیکیاں پوری ہوں گی قیامت کے دن، لہذا ان کو زندہ کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی۔ پورا مجمع زور سے بولو، کب پڑے گی؟ قیامت کے دن۔ تو اللہ فرما رہے قیامت کو تو آنے دو، بڑی نشانی اب شروع ہو گئی ہے، قیامت کو آنے دو، ہم نیک لوگوں کو بھی زندہ کریں گے اور گنہگاروں کو بھی زندہ کریں گے۔ آج زندہ کر کے ان کو ادھوری نیکیوں کا ثواب دوں؟ ان کی نیکیاں تو قیامت کو پوری ہوگی، لہذا انتظار کرو، جب قیامت کا دن آئے گا تو میں ہی دوبارہ زندہ کروں۔ اسی طرح شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، زیناکاریاں کرنے والے، سینما تھیٹر کھولنے والے، ان سب کو بھی آج بھی زندہ کر سکتا ہوں، مگر آج زندہ کر کے ادھوری سزا دوں؟ ان کے گناہ تو قیامت تک چلیں گے، یہ بنیاد ڈال کر گئے، لہذا یہ جتنے گناہ ہوں گے قیامت تک، لہذا ان گنہگاروں کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ذرا دوبارہ زور سے بولو، کب پڑے گی؟ قیامت۔ تو اللہ فرما رہے انتظار تو کرو۔ آج پیدا کرنا دوبارہ عقل کے خلاف، عقل کے بھی خلاف، لہذا فرمایا قیامت کو۔ اب سن لو مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا میں جھوٹ، شراب، جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم، زیناکاری اور سود اور بیاج کے کاروبار عام ہو جائیں گے، عام، یعنی گلی گلی، نگر نگر۔ فرمایا فبعدہا سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع ہو جائیں گے۔ ابھی میں موبائل پہ گوگل مار کے دیکھ کے آیا آج کے دھرتی کا، گوگل پر میں آپ کو بتا کے جاؤں، آپ انگلش میں لکھو گے دی لیٹسٹ ارتھکویکس ان دا ورلڈ، گجراتی میں یا ہندی میں لکھو گے دنیا کے تازہ ترین بھوکمپ، پورا ریکارڈ کھلے گا اندر۔ رات 12 بجے تقریباً خبر آتی 300 کے قریب دھرتی کمپ کے جھٹکے ہو رہے اس وقت دنیا میں۔ 2 برس پہلے بولتا تھا 100 ہوتے تھے، 100، ابھی 300 ہو رہے ہیں۔ بھائی زور سے بولو نا، ذرا زور سے بولو نا، کتنے ہو رہے ہیں؟ پوری دھرتی ایسے کانپ رہی ہے۔ اور 2007 سے دھرتی کم چالو ہوئے، اور میں 2007 سے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں کہ قیامت کے اعلان بچ گئے، دنیا ننگی ہو گئی، ننگی ہو گئی دنیا، بے حساب زیناکاریاں، بے حساب شراب، جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت۔ یہ مسلم نوجوان گربے کھیلنے جاتے ہیں، مورتی بیچ میں رکھے، ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ پتنگ چگانے میں ان کی دیوی دیوتاؤں کے عقیدے ہیں، وہ کام تم کر رہے ہو، شرم آنا چاہیے۔ بچپن میں تو انسان سے ہو جائے، بچپن تو ٹھیک ہے، بچپنا ہوتا ہے، ایک دوسرے بچے کو دیکھ کر کبھی پتنگ چگا لیا، مگر جوان ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر ان کی عقیدے ہیں، وہی چیز آپ کر رہے ہو۔ آپ مفتیوں سے فتویٰ پوچھو آپ کہ کرنا جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، پوچھ لو آپ۔ دنیا ننگی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حالات ہوں گے تو دھرتی کمپ کے برس قیامت تک شروع ہو جائے۔ آپ کے صدر صاحب کو میں نے آج پوچھا تھا عصر سے پہلے، ادھر دھرتی کمپ کے جھٹکے آ رہے کہ نا، یہاں آئے برتن ہلے تھے، برتن گرے بھی، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ ہمارے گجرات میں تو آئے تھے 4:15 بجے، بھی 1.5 برس پہلے پورا گجرات ہلا تھا، پورا گجرات، اور 5 بجے گجرات سے باہر آئے تو بمبئی تک ہلا دیا۔ ابھی افغانستان میں آیا پچھلے مہینے 1200 آدمی شہید ہو گئے، 500 مکانات کو اٹھا کے پھینک، ایک اینٹ باقی نہیں چھوڑی اللہ، اور 5000 آدمی زخمی ہوئے۔ اس کے بعد نیپال میں آیا 7 آدمی مارے گئے، بے حساب نقصان، کاٹھمنڈو شہر۔
15 दिन पहले मक्का और मदीने के बीच में अलबहा शहर है, मक्का मदीना शरीफ के बीच दो खतरनाक धरती कम आए, लोग भागम भाग कर रहे हैं। उसके 4 दिन बाद कुवैत में आया। पूछो कुवैत में जो लोग हैं उनको पूछ लो, अभी चंद महीनों पहले कुवैत में ज़लज़ला खतरनाक आया था कि नहीं आया? आप पूछ लेना भाई, यहाँ के लोग कुवैत में है कि नहीं, बोलो ना। हाँ तो पूछ लेना आया था कि नहीं आया। उसके 2 दिन के बाद दुबई में आया, 2 मरतबा धरती कम आया, खतरनाक। और दुबई के 7 एरियो में जो यूनाइटेड अरब अमीरात कहलाते हैं, आप पूछो, वहाँ से वीडियो आए थे, मुस्लिम इलाकों की लड़कियाँ रात को 2 बजे धरतीकंप आया तो धरतीकंप में भागे नहीं तो इतने इतने चड्डे पहनकर बाहर आई। मुस्लिम लड़कियों का ये हाल है। इसका मतलब ये हो कि रात को इतनी इतनी चड्डियाँ पहनकर हमारी मुस्लिम लड़कियाँ दुबई में सो रही। आप सोच लो, ऐसा नंगा माहौल हो गया। उसके बाद कश्मीर में हुए, हरियाणा में हुए, पंजाब में हुए। अभी दिल्ली को कितनी बार अल्लाह ने दहलाया है पिछले हफ्ते, दिल्ली कितने बार झटके का है। हमारे सूरत के पास नवसारी में रोज़ ज़लज़ला आ रहे, रोज़ ज़लज़ला। काठियावाड़ में हो रहे, आप पढ़ो अखबार में, रोज़ आता है, रोज़ आता है। अभी इंडोनेशिया में हुआ 10-12 दिन पहले, जो है तकरीबन 250 आदमी मारे। उसके बाद अमेरिका में, मेक्सिको में हुआ दूसरे 2 दिन के बाद, और 3 दिन लगातार 7 पॉइंट का धरतीकंप आया, 70 आदमी मारे गए। रोज़ आ रहा, रोज़। और ये उम्मत गफलत में सो रही। मैं उम्मत को जगा रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मौलाना डराते हैं, कि डराते हैं। अल्लाह भाई, डराने वाली ज़ात तो बोलो भाई कौन है? मैं सोई उम्मत को जगा रहा हूँ कि जागो, तुम कहाँ खड़े हो। साइंस वाले कह रहे हैं, साइंस वाले अर्थ इन क्राइसिस, ज़मीन भयजनक सपाटी पर है। साइंस वालों का मेरा मुताला है। साइंस वाले कह रहे हैं कि दुनिया 2050 तक है, बाकी दुनिया फना हो जाएगी। हम लोग साइंस वालों पर ईमान नहीं रखते। मगर एक तो खुशी की बात है ना कि जो कुरान ने 1500 साल पहले कहा था कि क़यामत आएगी, इन लोगों ने भी कबूल कर लिया कि क़यामत आ गई। वो तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये लोग कबूल कर लेंगे, आज उन्होंने कबूल कर लिया। दोबारा जिंदा होने पर उनका भी यकीन नहीं, वो भी कह रहे फना हो जाएगा बस, आगे कुछ नहीं। अभी मैंने दलील दे दी कि दोबारा जिंदा, मैंने 3 दलील बतलाई। बेशक बोलो ज़रा ज़ोर से, आप लोगों की बेशक से और जवाबात से मेरे दिल में इत्मीनान नहीं हुआ। मेरे दिल में जो लेकर जाऊंगा, आपने हमेशा 2-2 मरतबा मेरे पास बुलवाया, आप ज़ोर से बेशक नहीं बोलते। दोबारा जिंदा होने पर सच्चा और पक्का यकीन होना चाहिए हमारे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, पूरी धरती हिल रही, रोज़ाना 300 झटके आ रहे पूरी ज़मीन पर, पूरी दुनिया, कोई जगह खाली नहीं सो। मक्का मदीना हिला है कई बार, और लोग गफलत में सो रहे। आप दुनिया में कहीं भी जाके पूछो, धरती का वहाँ सब हाँ कहेंगे, इतनी तेज़ी से बढ़ गए। आगे फरमाया, जब दुनिया नंगी हो जाएगी, हदीस में, इदम तलातिल अर्ज़ु बिल मासी, जब ज़मीन गुनाहों से भर जाएगी तो अल्लाह ताला शान और टाइम में से बरकत को उठा लेगा। हदीस में 1 बरस 1 महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन में दिन, घंटे में घंटा, मिनट में मिनट, सेकंड में बदल जाएगी। अब तो ज़रा ज़ोर से बोलो, जवाब दो भाई, टाइम में बरकत है? जुमा 8 दिन, 1 दिन की तरह आ रहा, 1 दिन की तरह। रमज़ान 1 महीने की तरह आ रहा। खुल्लम खुल्ला ऐलान, अल्लाह ने अलार्म बजा दिया। बड़ी निशानियों में धुआं निकल गया, धुआं पहली निशानी 2010 में हुआ ये, और आइसलैंड में निकला 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 2010 में। 2 बार बोल रहा हूँ, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका और फ्रांस उसकी पकड़ में था। 10 दिन तक पूरी दुनिया के एरोप्लेन बंद हो गए थे, पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह बंद। एक कंपनी को रोजाना $200 मिलियन का नुकसान था। ऐसा 10 दिन तक चला, सारी कंपनियां फेल हो गई, इतना बड़ा धुआं निकला। आज तक कोई माँ का लाल बतला दे इतिहास में कभी इतना बड़ा धुआं निकला होगा? शेख माहिर हरम शरीफ के इमाम है, उनका खुतबा अरबी में इंटरनेट पर मौजूद है। उन्होंने अरफात के मैदान में लॉकडाउन से पहले कहा था कि क़यामत की बड़ी निशानियां शुरू हो चुकी है और उम्मत गफलत में सो रही। मैं क़यामत की तारीख कभी नहीं बतलाई किसी, मैं क्यों बतलाऊंगा भाई? ये तारीख तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बतलाई, तो मैं कैसे बतलाऊं? हम तो निशानियां बतला रहे हैं। पूरा मजमा जोर से बोलो, क्या बतला रहे? निशानियां चालू हो गई है, संभल जाओ। रब्बुल आलमीन के सामने हाजिरी का वक्त आ गया, वो जिंदगी भर का हिसाब मांगेगा, और उसमें जवानी का हिसाब मांगेगा। लाओ जवानी का, बुढ़ापे का नहीं मांगेगा, बचपन का नहीं मांगेगा। तौबा कर लो, अभी मौका है, इस्तग़फ़ार कर लो।
اور 3 بڑے دھرتیکم جو 10 نشانیوں میں وہ بھی ہو گئے۔ اب علماء کا کہنا ہے کہ 20 کتابیں مارکیٹ میں آ گئی دجال کے نکلنے کے بارے میں، کہ ان قریب یہ نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمانوں سے اتارے اور کانا دجال کے ساتھ ساتھ مہدی کا بھی ظہور ہو جائے، اور پھر سورج پچھم سے نکل جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ گجراتی پیپروں میں تھوڑے تھوڑے وقت پر قیامت کی خبریں آ رہی ہیں۔ ابھی بیچ میں گجرات متر میں تھا، ساودھان بڑے حروف سے لکھا، سوریہ پشچم تھی نکڑوانی تیاری، سائنس والوں کے حوالے سے لکھا۔ اور دیویہ بھاسکر میں تھا رمضان سے پہلے کہ سورج اور پشچم کی دشا کے بیچ میں بال کے برابر جگہ باقی رہے گی، صرف بال کے برابر۔ وہ کتنے سال میں پورا کرتا ہے پورا مجمع بولو، وہ کون جانے؟ اللہ۔ سورج جس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ جاگ جاؤ، میں جگا رہا ہوں، سونے والوں جاگ جاؤ، اور ہر مجلس میں قیامت کا ذکر کرو۔ قیامت اور موت کا ذکر کرنے سے کبھی موت جلدی آتی نہیں اور قیامت بھی جلدی آنے والی نہیں۔ میں 2007 سے بول رہا ہوں قیامت پر، جب اللہ نے لکھی تبھی آئے گی۔ موت کا تذکرہ بہت کرتا ہوں، ابھی تک موت جب اللہ نے لکھی ہوگی تب سب کو آنی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ لوگ موت کا نام بھی سننا نہیں چاہتے اور قیامت کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کی کسی نے دو منٹ کی کلپ بھیجی تھی مجھے، اس میں حضرت نے کیا فرمایا معلوم ہے آپ کو؟ کہ آج کل علماء کے بیان میں اور ہمارے دین کے داعیوں کے بیان میں 2 لوگوں کا تذکرہ کیا، موت اور قیامت کا ذکر ہی نہیں آتا۔ کہا موت اور قیامت کے ذکر کے بغیر روح کو خوراک کبھی نہیں ملے۔ موت تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، بولو نے بے شک زور سے، اور قیامت جنت میں داخلے کا دروازہ ہے۔ قیامت نہیں آئے گی تو جنت کیسے ملے گی؟ ایک بالش دور ہے جنت، ایک بالش۔ مانو گے تو میرا اور آپ کا فائدہ، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کہی، میں تو 10 بجے ختم کرنے والا تھا، مگر آپ لوگوں کے اخلاص کی برکت سے بہت ساری باتیں کہہ دی۔ اللہ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اب اخیر میں ایک بات کا خاص دھیان کے ساتھ جواب دو، وعدہ کر کے جاؤ کہ کھیتی باڑی کریں گے، بزنس کریں گے، نوکری دھندے پر جائیں گے، ایجوکیشن لیں گے، کوئی انکار نہیں کرتا آپ کو، مگر کہہ کر جاؤ جہاں بھی رہیں گے سچا مسلمان بن کر رہیں گے، ذرا اور زور سے انشاءاللہ، اور جنت اور قیامت کی زور سے بولو، زوردار تیاری کریں گے۔ اور ایک بار اور، جہاں بھی جاؤ میں جیسے جگا رہا ہوں، جہاں بھی جاؤ قیامت کی نشانیوں کے نام سے امت کو جگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔